سر میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو ہماری افغان پالیسی تھی پہلے ہی دن سے لے کر آج تک وہ پہلے ہی دن سے کنفیوز تھی. ہم اگر یہ کہیں کہ صرف ہم نے افغان وار میں اس وقت جب ضیاء الحق کے دور میں ہم نے اس کو سپورٹ کیا یا اس سے پہلے ہم نے اس کو سپورٹ کیا، وہ صرف اس وقت تک محدود نہیں تھا. یہاں پر اس موجودہ یہ جو پچھلے سال جو وہاں پر افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا، ہماری ہاں اس کو بھی سیلیبریٹ کیا گیا تھا. ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر نے اس کو غلامی سے آزادی کے ساتھ تشبیہ دے دیا تھا. وہ پرائم منسٹر سے بڑا آفس تو ہوتا نہیں ہے، وہ ان کے ایک ایک سٹیٹمنٹس سے پورے معاشرے میں پورے ملک میں ایک عام تاثر بنتا ہے. اور وہ اس کے بعد پھر یہاں سے فوج در فوج ہمارے صحافیوں کی جا رہی تھی، اور اس وقت بھی ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس کا سپل اوور ہوگا. یہاں پر جو دہشت گردی آلریڈی موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور پھر وہی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے ان کا سپل اوور یہاں پر آئے، وہ اب یہاں پر آئے ہیں، تقریباً وزیرستان میں بھی ہے، وہ پورے پختونخوا میں پھیل گئے ہیں، سوات اور گلگت بلتستان تک پھیل گئے ہیں. اتنے تک آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے ایک منسٹر کو، سٹنگ منسٹر کو انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا تھا. وہ کچھ وقت کے لیے ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا. اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. سوات میں کیا ہوا، انہوں نے ایک میجر تھے یا کرنل تھے جو بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈی ایس پی کو انہوں نے اٹھایا اور ان کو پھر مذاکرات کے ذریعے پھر انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ جو ہائی پروفائل واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں، وہ ایک عام تاثر، ایک عام خوف کی فضا بنا دیتے ہیں معاشرے میں. اور عام بندہ، عام انسان جو اس معاشرے کا رہنے والا ہوتا ہے، وہ پھر یہی تاثر لے لیتا ہے کہ اچھا یہ جو اتنے طاقتور لوگ ہیں وہ اگر آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، ہم کیسے اپنے آپ کو تحفظ دیں گے. لیکن دیکھیں نا، لوگ نکل رہے ہیں، لوگ اس چیز کو اپوز بھی کر رہے ہیں، اس چیز کی مزاحمت بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں انہی احتجاجوں کی بدولت یہ چیز ہے کہ ابھی تک وہ زیادہ انکروچ نہیں کر پائے، وہ بیک فٹ پہ چلے گئے.